السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سال اول میں 5 نمبر کے آنے والے سوالات یعنی کہ تشبیہ کے حوالے سے ہے، کثیر انتخابی سوالات ہے، ملٹیپل چوائس ہے جس میں ایک سوال اور 4 جوابات ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ سال اول میں یعنی فرسٹ ایئر میں 5 نمبر کا جو ایک حصہ ہے ایم سی کیوز میں پہلے سوال میں، اس کے حوالے سے بیٹا بات کریں گے کہ تشبیہ کیا ہے اور تشبیہ کا شمار ادبی اصطلاحات میں کہاں پہ ہوتا ہے اور تشبیہ کے معنی کیا ہیں، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے بچوں۔ تو تشبیہ کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں بچوں۔ تشبیہ لفظ شبہ سے نکلا ہے، تو ایک نمبر کا ایم سی کیوز ایک نمبر کا سوال ہمیں آتا ہے کہ تشبیہ لفظ کس سے نکلا ہے، یہ بچوں نکلا ہے شبہ سے۔ دوسرا ادبی اصطلاحات ہو، شعری اصطلاحات ہو، تو یہ لفظ کس زبان کا ہے، کس زبان سے تعلق رکھتا ہے، تو بیٹا یہ تشبیہ کا جو لفظ ہے شبہ سے یہ نکلا ہے اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے بعد بچوں دیکھتے ہیں ادبی اصطلاحات کو بچوں ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو پہلی قسم ہے علم بیان، دوسری ہے بیٹا علم بدی۔ تو تشبیہ کا جو تعلق ہے وہ علم بیان سے ہے، تو ایک نمبر کا ایم سی کیوز ہمارا یہاں سے بنتا ہے۔ اب تشبیہ کے معنی کی طرف آتے ہیں کہ تشبیہ کے معنی ہم کن لفظوں میں لیتے ہیں۔ تو تشبیہ کا معنی ہوتا ہے بیٹا مماثل ہونا۔ مماثل کے مراد ہوتا ہے کہ ملتا جلتا ہونا۔ مثال کے طور پہ ہمارے جو بالوں کا رنگ ہے وہ سیاہ ہوتا ہے اور رات کا رنگ دیکھتے ہیں وہ بھی سیاہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بیٹا ہم نا تشبیہ کی تعریف کی طرف آتے ہیں کہ مشترکہ کہتے ہیں بیٹا 2 چیزوں کا ایک حصہ ہونا، ایک سا ہونا، ایک جیسا ہونے سے کہتے ہیں مشترکہ، یعنی 2 چیزوں کا ایک صورت ہونا، ایک سا ہونا، مشترکہ۔ صفات، صفت کی بچوں جمع ہے، اس کی معنی ہوتا ہے خوبی ہے، کوئی اچھا کمال ہے۔ اور بنا کہتے ہیں بچوں بنیاد کو، بیس کو۔ مشترکہ صفات کی بنیاد پر یعنی ملتی جلتی خوبیوں کی بنیاد پر ہم ایک چیز کو دوسرے کے جیسا کہتے ہیں بچوں، اس عمل کو ہم کہتے ہیں تشبیہ۔ یعنی 2 چیزوں میں ایک جیسی جب خوبی ہوتی ہے تو ہم پہلی چیز کی خوبی کو بچوں بیان کرنے کے لیے دوسری چیز خوبی کے ساتھ دوسری چیز کے ساتھ ملاتے ہیں، تو اس عمل کو بچوں کہتے ہیں تشبیہ۔ تشبیہ دراصل بچوں تعریف کرنے کا، کسی کی مدح بیان کرنے کا، کسی کی حمد بیان کرنے کا بچوں ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی بچوں یاد رکھیں، تشبیہ میں کسی کی خوبی بھی بیان ہو سکتی ہے اور کسی کی خامی بھی بیان ہو سکتی ہے، کسی کی مدح بھی ہو سکتی ہے اور کسی کی کمی بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اچھا بچوں تشبیہ میں ایک جملے میں جو تشبیہ والا جملہ ہے یا شعر ہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو اس میں کسی بھی جملے میں بچوں 2 کردار ہوں گے۔ ایک کردار تو وہ ہوگا جس کی ہم تعریف کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ ماں کا بیٹا ہے، ماں کے بیٹے میں خوبی یہ ہے کہ وہ بہادر ہے، اور ماں کا بیٹا بہادر ہے تو ماں کیا کہے گی اپنے بیٹے کی بہادری بیان کرنے کے لیے نا، اگر ماں کے بیٹے میں بہادری ہے تو ماں کائنات میں دنیا میں ایسی مثال ڈھونڈے گی، ایسی چیز ڈھونڈے گی جو بہادری کی اعلیٰ مثال ہو، بہادری کا نمونہ ہو، بہادری کے لیے وہ مثال دی جاتی ہو۔ تو کرتے کراتے ماں کو نا ایک شیر کی مثال ملتی ہے جو بہادری کا نمونہ، بہادری کا مثال ہوتی ہے، تو ماں کیا کہتی ہے میرا بیٹا شیر کی مانند ہے۔ تو اب جو شیر کی مانند کہنا ہے، فہد میں جو خوبی ہے ماں نے اسی کے مطابق اپنے بیٹے کی خوبی کے مطابق ہی کائنات میں دنیا میں وہ مثال ڈھونڈی جو تعریف کے قابل تھی، مداح کے قابل تھی۔ اب ماں کے بیٹے میں بہادری تھی تو پہلا تو اس کردار اس کا ہوا بیٹا، دوسرا ماں نے اپنے بیٹے کی بہادری کی خوبی کو بیان کرنے کے لیے جو کائنات سے، دنیا سے جو مثال ڈھونڈی وہ شعر۔ تو ایک جملے میں بچوں 2 کردار ہوں گے، پہلا کردار تو وہ ہوگا جس کے لیے تعریف کرنا چاہتے ہیں، دوسرا کردار بچوں وہ ہوتا ہے، وہ ہوگا جس کے ساتھ ہم پہلے کردار کی، پہلے شخص کی، پہلی چیز کی بچوں تعریف کریں گے۔ جی بچوں تشبیہ کے ارکان کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو اس کے بچوں 5 ارکان ہیں۔ پہلا ارکان آتا ہے بچوں مشبہ۔ مشبہ کہتے ہیں وہ شخص یا چیز جس کے لیے تشبیہ دی جائے۔ اس سے پہلے میں نے بات کی کہ تشبیہ میں ہمارے پاس بچوں 2 کردار ہوتے ہیں، پہلا کردار وہ ہوتا ہے جس کے لیے ہم تعریف کرتے ہیں بچوں، دوسرا کردار وہ ہوگا جس کے ساتھ ہم تشبیہ دیں گے، جس کے ساتھ ہم پہلے شخص کی تعریف، پہلی چیز کی تعریف کرنے کے لیے جوڑیں گے۔ مشبہ بچوں کہتے ہیں وہ شخص یا چیز جس کے لیے تشبیہ دی جائے۔ مثال کے طور پہ ادھر مثال کی طرف ہم آتے ہیں، فہد شیر کی مانند ہے۔ اب یہاں پہ بچوں فہد کی تعریف مقصود ہے، فہد کی بہادری بیان کرنے کے لیے ہم نے اس کو شیر کے ساتھ ملایا، تو جو فہد ہے جس کے لیے بچوں تعریف کی جا رہی ہے وہ مشبہ ہے۔ بچوں مشبہ بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ تشبیہ دینا۔ اب ادھر مثال کی طرف دیکھتے ہیں ہم کہ فہد کے لیے تشبیہ دی ہے تو فہد مشبہ۔ اب فہد کی خوبی، فہد کی مداح، فہد کی حمد بیان کرنے کے لیے، فہد کی خوبی بیان کرنے کے لیے، اس کی بہادری بیان کرنے کے لیے ہم نے جس کے ساتھ تشبیہ دی بچوں وہ مشبہ بھی۔
اب اس مثال میں کس کے ساتھ تشبیہ دی بچوں؟ شیر کے ساتھ. تو شیر بچوں یہاں پہ ہوگا مشبہ بے. مشبہ کہتے ہیں جس کے لیے تشبیہ دی جائے. مشبہ بہ کہتے ہیں پہلے پرسن کی، پہلے شخص کی بیٹا تعریف بیان کرنے کے لیے جس کے ساتھ تشبیہ دی ہے ہم نے اسے کہتے ہیں مشبہ بہ. یعنی مشبہ جس کے لیے تشبیہ دی جائے بچوں، مشبہ بہ کہتے ہیں جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے. یعنی اس فہد کے لیے تشبیہ دی ہم نے شیر کے ساتھ ملا کر. آگے بچوں ہے ادات تشبیہ. مشبہ کہتے ہیں جس کے لیے تشبیہ، مشبہ بہ جس کے ساتھ تشبیہ دی. ادات تشبیہ یا حرف تشبیہ بچوں اس کے دو نام ہیں. ادات تشبیہ بھی وہی ہے، حرف تشبیہ یا لفظ تشبیہ بھی بچوں وہی ہے. اچھا کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں بیٹا جو نا مثال میں نا دو چیزوں میں نا تشبیہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ فہد شیر کی مانند ہے. اب اس مثال میں سے اگر ہم مانند نکال دیں گے تو پیچھے کیا رہے گا؟ فہد شیر کی ہے. تو یہاں پہ یہ جو لفظ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ دونوں میں کوئی چیز ملتی جلتی ہے. فلاں پہلا شخص دوسرے کی طرح ہے، پہلی چیز دوسرے کی طرح ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا مخصوص، یہ مانند ہو گیا، دو سا ہو گیا، جیسے ہو گیا، سی ہو گیا، یہ وہ لفظ ہیں جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوگی. تو ادات تشبیہ یا حروف تشبیہ یا لفظ تشبیہ وہ لفظ جو تشبیہ دینے کے لیے تشبیہ کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں بچوں، اسے کہتے ہیں ہم ادات تشبیہ. اس کے بعد بچوں آتے ہیں وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ. اب فہد کو میں نے شیر کے ساتھ بچوں تشبیہ دی، سفید تختے کو دودھ کے ساتھ تشبیہ دی، چہرے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی. اگر میں پہلے شخص کو دوسرے کے ساتھ تشبیہ دوں گا، اب فہد میں تھی ایک خوبی کہ وہ بہادر تھا. فہد میں ایک خوبی تھی بچوں کہ وہ بہادر تھا، اور ہم نے کیا کیا؟ فہد کی خوبی کے مطابق ہی دنیا سے بچوں، فہد کی خوبی کے مطابق ہی ہم نے دنیا سے، کائنات سے، پوری دنیا سے وہ مثال ڈھونڈی جو فہد کی بہادری کے مطابق ہے. اب فہد میں ایک خوبی ہے وہ بہادری ہے، جو ہم نے اس کے لیے مثال بچوں ڈھونڈ کے لائے وہ بھی شیر ہے، اور شیر میں خوبی کیا ہے؟ بہادری. اب دونوں میں ایک مشترکہ تعلق، مشترکہ لنک ہے بچوں. دو چیزوں میں ایک مشترکہ خوبی ہے، ایک جیسی خوبی ہے. تو بچوں وہ دونوں میں جو ایک جیسی خوبی ہوتی ہے وہی دراصل ہمیں ہمارے لیے جو ہمارے پاس تشبیہ دینے کا تعلق بنتی ہے. اب فہد میں ہے بہادری، اب فہد میں بہادری ہے تو ہم اس کی بہادری کے مطابق ہی بچوں چیز ڈھونڈیں گے. شیر ڈھونڈ کے لائے ہیں. تختے میں، تختے کا رنگ سفید ہوتا ہے تو اسی کے مطابق ہم دودھ ڈھونڈ کے لائیں کیونکہ دونوں میں خوبیاں سفید ہیں. اب چہرہ چمکتا ہے، چمکنے کی خوبصورتی کی جو تاریخ چیز ہے، چمکنے کی جو چیز ہے وہ چاند ہے، تو ہم چہرے کے مطابق چیز کو لائے ہیں. تو دو چیزوں کے لیے جو ایک مشترکہ خوبی آتی ہے، دو چیزوں کے درمیان بچوں جو ایک لنک بنتا ہے، تعلق بنتا ہے بچوں، وہی دراصل ہمارے لیے تشبیہ دینے کی ایک وجہ بنتا ہے. اس کو بچوں کہتے ہیں وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ. اس کے بعد بچوں آتا ہے غرض. غرض کہتے ہیں بچوں ضرورت کو. غرض کہتے ہیں، غرض ہم لکھ لیں یہاں پہ ضرورت کو. اچھا اب ہماری نا ضروریات ہوتی ہیں بچوں. اگر ماں نے اپنے بیٹے کو بہادر کہا تو ماں یہ غرض رکھتی ہے، ضرورت رکھتی ہے، اس کی یہ خواہش ہے، تمنا ہے، چاہت ہے، حسرت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی جو بہادری ہے اس کو بیان کرے. وجہ تشبیہ بچوں پوچھیں گے تو آپ نے ایک لفظ میں بتانا ہے کہ وجہ تشبیہ سے مراد کہ اس میں جو جیسے فرض کیا فہد شیر کی مانند ہے، اس میں وجہ تشبیہ ہوگی بہادری. بس ایک لفظ میں آپ نے بیان کرنا ہے کہ وجہ تشبیہ کیا ہے. یہاں پہ بچوں کیا ہے؟ بہادری. اچھا اس کے بعد بچوں غرض تشبیہ یہ ہوگا کہ فہد کی ہم بہادری کو بیان کرنا چاہتے ہیں بچوں. جس چیز کا آگے بیان کرنا چاہتے ہیں، جس چیز کو ہم ڈیٹیل سے بیان کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے مقاصد ہے، ہماری غرض ہے، ہماری ضرورت ہے بچوں، اس چیز کو ہم کہتے ہیں غرض تشبیہ. لے بچوں یہاں تک. اس کے بعد بچوں ہم آتے ہیں مثالوں کی طرف. اس میں بچوں یاد رکھیں مثالیں دو صورت میں ہو سکتی ہیں. ایک مثال ہوتی ہے کہ نثری مثال ہے، یعنی سادہ جملہ، اسے کہتے ہیں نثری مثال بچوں. کچھ مثالیں اس میں اشعار کی بھی ہو سکتی ہیں کہ شعر بھی لکھا ہو سکتا ہے، کہ شعر کی صورت میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تشبیہ میں سے اس کے ارکان فلاں کون سا ہے، مشبہ کیا ہے، مشبہ بے کیا ہے، حرف تشبیہ کیا ہے، وجہ تشبیہ کیا ہے، غرض تشبیہ کیا ہے. یہ شعری مثال سے بھی واضح ہو سکتا ہے. جی بچوں اب اس کے بعد ہم نا مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی مثال ہے فہد شیر کی مانند ہے. اس میں بچوں کس کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ بچوں یہاں پہ فہد کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو بچوں یہاں پہ فہد کیا ہے؟ مشبہ. شیر کیا ہے بچوں؟ ہم نے فہد کی خوبی کے لیے شیر کے ساتھ تشبیہ دی، تو شیر بچوں کیا ہے یہاں پہ؟ مشبہ بے. آگے بچوں مانند لفظ کیا ہے؟ مانند حرف تشبیہ ہیں. تو مانند بچوں یہاں پہ حرف تشبیہ ہوگا. اس میں وجہ وجہ بچوں اس میں یہ ہوگا فہد کی بہادری بیان کی جا رہی ہے. وجہ اس میں بچوں کیا ہے؟
وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ اس میں بہادری ہے بچوں، غرض تشبیہ ہے فہد کی خوبی کو، فہد کی بہادری کو بیان کرنا، یہ غرض تشبیہ۔ اس کے بعد بچوں دوسری مثال کی طرف آتے ہیں۔ دوسری مثال میں مشبہ کیا ہے؟ سفید تختہ۔ تیسری مثال میں مشبہ بیٹا کیا ہے؟ یہاں پہ چہرہ مشبہ ہے۔ چوتھی مثال میں مشبہ کیا ہے؟ ہاتھوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ پانچویں مثال میں بچوں مشبہ کیا ہے؟ آنکھوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ چھٹی مثال میں بچوں، مثال نمبر 6 میں بچوں مشبہ کیا ہے؟ دل کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ ساتویں مثال میں بچوں ہمارے پاس مشبہ کیا ہے؟ شیراز کی بات ہو رہی ہے۔ آٹھویں مثال میں بچوں ہمارے پاس یہ عورت کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو یہ جو میں نے بچوں جن لفظوں کے نیچے نشان لگائے ہیں یہ وہ لفظ ہیں جو مشبہ ہیں۔ اب ان لفظوں کی، ان چیزوں کی بچوں تعریف کرنے کے لیے ہم اس کو جس کے ساتھ جوڑیں گے بچوں وہ مشبہ بے۔ سفید تختے کی سفیدی کو، اس کی خوبی کو بیان کرنے کے لیے ہم نے سفیدی کو، سفید تختے کے یعنی وائٹ بورڈ کے سفید ہونے کو بچوں ہم نے بیان کرنے کے لیے کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ ہم نے دودھ کے ساتھ۔ دودھ میں کیا خوبی ہوتی ہے؟ سفید ہوتا ہے۔ سفید تختہ بھی، وائٹ بورڈ بھی بچوں وائٹ ہے، سفید ہے، تو اس کی بہادری کو، چمک کو بیان کرنے کے لیے ہم نے اس کو دودھ کے ساتھ ملایا بچوں۔ آگے نعیم کا چہرہ چاند سا ہے، چہرے کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ہم نے کون سا چیز لے کے ہیں بچوں؟ چاند ہے، تو چاند بچوں یہاں پہ مشبہ بے ہے۔ ہاتھوں کی تعریف بیان کرنے کے لیے ہاتھوں کو کس کے ساتھ جوڑا؟ ہاتھوں میں بچوں کیا ہے؟ نازکی ہے، نزاکت ہے، نرم ہے، تو ہاتھوں کی بچوں نازکی بیان کرنے کے لیے ہم نے کس کے ساتھ جوڑا؟ پھول کے ساتھ، تو پھول بچوں یہاں پہ کیا ہے؟ مشبہ بے۔ ہاتھوں کے لیے تشبیہ ہے تو مشبہ، پھول کے ساتھ تشبیہ دی تو بچوں مشبہ بے۔ یہاں پہ آنکھیں ہیں، آنکھوں کی تعریف ہو رہی ہے تو آنکھیں مشبہ ہے۔ آنکھوں کی جو گہرائی ہے بچوں، جو جھیل ہوتی ہے وہ گہری ہوتی ہے، تو آنکھوں کی گہرائی بیان کرنے کے لیے بچوں ہم نے اس کے جھیل کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو جھیل بچوں کیا؟ مشبہ بے ہے۔ یہاں پہ دل ہے بچوں، کسی بھی شخص پر، کسی بھی انسان پر ہماری باتوں کا جب اثر نہیں ہوتا، ہمارے جذبات کا، اظہارات کا، ہمارے میں کیا کہتے ہیں خیالات کا، جب کوئی بات کرتے ہیں، کوئی سے سمجھاتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو اگر جب دوسری چیز پر اثر نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ پتھر ہے۔ اور پتھر میں بچوں یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس پر کسی بھی قسم کا چیزوں کا، آپ کی باتوں کا، جذبات کے، اظہارات کا اثر نہیں ہوتا، تو ہم نہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر ہے۔ پتھر اس لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی، جب کوئی بھی دل موم نہیں ہوتا، کوئی بھی دل پگھلتا نہیں ہے، اس پر، دل پر کسی بھی بات کا اثر نہیں ہو، تو ہم کہتے ہیں دل پتھر جیسا ہے۔ تو بچوں یہاں پہ دل مشبہ ہے، پتھر یہاں پہ کیا ہے؟ مشبہ ہے، دل کو پتھر جیسا کہا ہے۔ یہاں پہ بچوں جو شیراز ہے، شیراز یہاں پہ مشبہ ہے۔ جو حاتم طائی ہے بچوں، حاتم طائی میں خوبی یہ ہے کہ حاتم طائی نا دنیا میں سخاوت کے حوالے سے نا ایک تاریخی مثال ہے کہ یہ نا حاتم طائی سخاوت کے لحاظ سے بڑا جانا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حاتم طائی کے دربار میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اس نے ایک دروازے سے حاتم طائی کے محل کے ایک دروازے سے خیرات مانگی، تو حاتم طائی نے اس کو وہاں سے نوازا۔ پھر وہ جو فقیر تھا وہ دوسرے دروازے پہ آ گیا، تو اس نے دوسرے دروازے سے نوازا، حتیٰ کہ وہ کم و بیش 40 دروازوں تک گیا، تو حاتم طائی اپنے محل کے، اپنے اس گھر کے 40 دروازوں تک خیرات دیتا گیا، اسے اپنے ذریعے دلائی یا اپنے نوکر کے ذریعے دلائی، وہ کم و بیش کسی بھی صورت ہو سکتی بیٹا۔ تو حاتم طائی کی طرف سے بچوں 40 دروازوں تک ایک ہی فقیر کو جب یہ وہ خیرات ملتی گئی، پیسے ملتے گئے، جو غرض اس کی ملتی گئی، تو اس لیے بچوں اب تاریخ میں حاتم طائی بطور سخی، سخاوت بانٹنے کے حوالے سے، سخی ہونے سے بچوں پہچانا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بچوں جو شیراز ہے وہ مشبہ ہے، جو حاتم طائی ہے بچوں وہ مشبہ بے ہے۔ یہاں پہ بچوں جو عورت ہے، عورت مشبہ ہے، جو لومڑی ہے، اب لومڑی کیا ہے؟ مشبہ بے۔ تو بچوں اب ہم مشبہ اور مشبہ بے، امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب بڑھتے تھے حروف تشبیہ جا عادات تشبیہ۔ تو مانند بچوں پہلے لفظ، پہلی مثال میں مانند حرف تشبیہ ہے، دوسری مثال میں بچوں سا حرف تشبیہ ہے، تیسری مثال میں بھی سا حرف تشبیہ ہے، چوتھی مثال میں بچوں جیسے لفظ حرف تشبیہ ہے، پانچویں مثال میں بچوں یہ لفظ سی حرف تشبیہ ہے، چھٹی مثال میں بچوں جو صورت حرف تشبیہ ہے۔ اچھا بچوں صورت کے معنی شکل بھی ہوتے ہیں، طرز بھی ہوتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ بچوں کئی لفظ ایسے ہیں جو اپنے استعمال کے لحاظ سے حرف تشبیہ بنتے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہیں جو استعمال کے علاوہ بھی حرف تشبیہ ہی زیادہ تر نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لفظ ہے جیسے، اب جیسے لفظ آپ کہیں بھی سنیں گے آپ سمجھ جائیں گے حرف تشبیہ، لیکن جو لفظ صورت ہے یہ اپنے استعمال کے لحاظ سے حرف تشبیہ دیتا ہے۔ اگر ہم اس کو لفظ پڑھیں نا، اس کی صورت دیکھی ہے، اب اس جملے میں بچوں صورت کے معنی شکل ہے، اس کی صورت سفید ہے، اب اس کا معنی بچوں یہ ہے کہ یہاں پہ صورت کے معنی شکل کے ہیں۔ تو یہاں پہ بچوں یاد رکھیں جو لفظ صورت ہے یہ استعمال کے لحاظ سے اپنے حرف تشبیہ دیتا ہے، وگرنہ یہ الگ سے کسی اور جملے میں استعمال کریں گے تو یہ حرف تشبیہ نہیں بھی ہو سکتا۔ مثال میں دیکھیں گے یہ لفظ حرف تشبیہ بنتا ہے یا نہیں۔
रहमान का दिल पत्थर की सूरत है। बच्चों यहाँ पे सूरत, यहाँ हरफ तशबीह है। शिराज हातम ताई की मिसल, मिसल हो, मिसाल हो, तमसाल हो, बच्चों ये सारे के सारे हरफ तशबीह हैं। ये औरत लुमड़ी की तरह है, तो बच्चों यहाँ पे तरह लफ्ज क्या है, हरफ तशबीह। इसके बाद बच्चों हम हमारे पास हमारे 3 अरकान हो गए हैं। चौथे अरकान की तरफ आते हैं, वजह तशबीह या वजह शिबा। फहद शेर की मानिंदा, तो बच्चों शेर में क्या खूबी है, बहादुरी, तो इसमें बच्चों वजह तशबीह क्या है, बहादुरी। उसके बाद बच्चों हम आते हैं नहीं दूसरी मिसाल की तरफ, सफेद तख्ता दूध की मानिंदा, बच्चों दूध में क्या खूबी है, सफेद है, तो इसमें वजह बेटा वजह तशबीह बनेगी सफेद रंग। उसके बाद बच्चों आ जाएगा मिसाल नंबर हम 3 की तरफ आते हैं, तो चांद में क्या खूबी है बच्चों, चमकना है, तो इसमें वजह तशबीह क्या है, चमक। चौथी मिसाल में बच्चों उसके हाथ फूल जैसे हैं, तो फूल बच्चों हमेशा नजाकत में या नरम के मानी में इस्तेमाल होगा। तो चौथी मिसाल में बच्चों जो हमारी वजह तशबीह है वो नरम होना, नाजुक होना या नजाकत आएगा। पांचवी मिसाल में बच्चों जो आंखें हैं उनकी हम गहराई बयान करने के लिए, झील है, जो झील है बच्चों वो गहरी होती है, तो झील से ही हम मानी इसके बनाएंगे कि यहाँ पे आंखों की गहराई की बात हो रही है। आगे बच्चों हमारे पास आएगा मिसाल नंबर 6, तो उसमें हम देखेंगे जो लफ्ज वजह तशबीह है बच्चों, वजह तशबीह यहाँ पे मुशब्बा बे बच्चों यहाँ पे पत्थर है, पत्थर में खूबियां सख्त होना, संग होना। अच्छा बच्चों यहाँ पे मिसाल नंबर 6 में वजह होगी सख्त होना या संग दिल होना, पत्थर दिल होना। मिसाल नंबर बच्चों 7 में हातम ताई, चूंकि बहादुरी की इलामत, उसकी खैरात की इलामत है, सखावत की इलामत है, सखी होने की इलामत है बच्चों। मिसाल नंबर 7 में हातम ताई, यहाँ पे वजह तशबीह बच्चों क्या है, यहाँ पे सखी होना। मिसाल नंबर बच्चों 8 है, यहाँ पे लुमड़ी है, ये हमेशा चालाकी के मानों में इस्तेमाल होगी, तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे वजह तशबीह क्या है, चालाकी। तो बच्चों इसके बाद हमारा जो है रुकन नंबर बच्चों अरकान नंबर 5 है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो अरकान नंबर 5 है गर्ज, गर्ज कहते हैं बच्चों जरूरत को। यहाँ पे पहली मिसाल में फहद की बहादुरी को बयान करना, ये गर्ज है, ये जरूरत है हमारी। सफेद तख्ते की बच्चों हम सफेदी को, साफ रंग को बयान करना चाहते हैं, ये हमारी गर्ज है। चेहरे की खूबसूरती को बयान करना चाहते हैं, चमक को या खूबसूरती को बयान करना चाहते हैं, ये बच्चों हमारी गर्ज है। हाथों के नरम होने को बयान करना बच्चों, इसमें गर्ज तशबीह। आंखों की गहराई होने, गहराई को, आंखों के गहरा होने को बच्चों बयान करना, ये इसमें हमारी गर्ज तशबीह। दिल के पत्थर होने को, संग होने को, सख्त होने को, असर ना करने को बच्चों बयान करना हमारी गर्ज तशबीह। शराज की सखावत को, शराज के सखी होने को, शराज के बांटने के अमल को बच्चों बयान करना हमारी यहाँ पे गर्ज है, जरूरत है। औरत की चालाकी को बच्चों बयान करना, ये हमारी गर्ज है। जी बच्चों उम्मीद है कि आपको ये अरकान समझ आ गए होंगे। इसके बाद बच्चों हम आते हैं हरूफ तशबीह, लफ्ज तशबीह या आदात तशबीह की तरफ। जी बच्चों पहला लफ्ज है हमारा मिसल। मिसल भी बच्चों हरफ तशबीह में आता है, मिसाल भी लफ्ज हरफ तशबीह में आता है। सुना है आईना तमसाल है, जब भी उसकी जो सादा दिल है उसे बन संवर के देखते हैं, बच्चों ये भी हरफ तशबीह में आएगा। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबाब, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अब यहाँ बेटा सूरत जो है हरफ तशबीह है, या लफ्ज जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले बच्चों, या हरफ तशबीह है। अच्छा गोया भी बच्चों हरफ तशबीह है। सानी, तारीख अगर ढूंढे सानी है मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा, तो सानी बच्चों हरफ तशबीह है। नजीर बच्चों ये भी हरफ तशबीह है। तरह लफ्ज हरफ तशबीह है। तुमने उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, सोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। अच्छा बच्चों यूं भी हरफ तशबीह है। उसके बाद जू भी हरफ तशबीह है, ऐसे लफ्ज भी हरफ तशबीह है, ऐसी लफ्ज भी हरफ तशबीह है, ऐसा लफ्ज भी हरफ तशबीह है, जैसा लफ्ज भी हरफ तशबीह है बच्चों। जैसी भी लफ्ज हरफ तशबीह में आएगा, जैसों हो गया, जैसे आ गया। आप जैसों को, आप जैसों को रसाई न मिल सकी मुझ तक, आप जैसे तो कहेंगे अंगूर खट्टे हैं। तो बच्चों इसमें 4 के 4 हरफ तशबीह ये आ रहा है। उसकी सूरत ऐसी है जैसे फूलों जैसी है, अब तौर बेटा किसी तौर भी दिल नहीं लग रहा। अब यहाँ पे बच्चों तौर क्या है, हरफ तशबीह है। आसा लफ्ज हरफ तशबीह है। शक्ल, अब शक्ल के मानी बच्चों सूरत के हैं, लेकिन उसके हाथ फूल की शक्ल हैं। अब इस मिसाल में बच्चों हम जो शक्ल लफ्ज है वो बतौर हरफ तशबीह है, उसका चेहरा चांद की शक्ल है। इस मिसाल में बच्चों शक्ल बतौर लफ्ज हरफ तशबीह है। मगर बच्चों इसको हम अलग से पढ़ेंगे, उसकी शक्ल देखी है। इस जुमले में बच्चों शक्ल के मानी सूरत के हैं, चेहरे के हैं, लेकिन बच्चों इस्तेमाल के लिहाज से मैंने बताया है, इस्तेमाल के लिहाज से कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो हरफ तशबीह के तौर पे आते हैं। सारे लफ्ज हरफ तशबीह के तौर पे हमेशा नहीं आएंगे, मगर इस्तेमाल के लिहाज से देखेंगे तो तब हरफ तशबीह वो बन सकते हैं। इसके बाद बच्चों लफ्ज है बरंग, ये भी हरफ तशबीह आएगा। कासा, उसका हाथ फूल कासा है, उसका चेहरा चांद कासा है।
اس کا چہرہ تبے کا سا ہے. اب کا سا لفظ کا اور سا یہ استعمال کے لحاظ سے حرف تشبیہ ہو سکتا ہے. کیسی ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی کو گلاب کی سی ہے، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. تو بچوں جو لفظ کی سی ہے یہ حرف تشبیہ میں آئے گا. اچھا اس کے بعد بچوں حرف تشبیہ میں جو لفظ ہے حرف تشبیہ دیکھتے ہیں کے سے. اب اگر ہم لفظ کے کو الگ سے پڑھیں گے یہ حرف تشبیہ میں نہیں آئے گا. سے لفظ بچوں یہ اس کو گرامر میں ہم حرف بولتے ہیں، مگر بچوں جب ہم لفظ کے اور سے اکٹھا کرتے ہیں تو یہ حرف تشبیہ کے طور پہ آتا ہے. اس کی زلفیں رات کیسی ہیں، اس کے ہاتھ پھول کیسے ہے. اب اس کے ہاتھ پھول کیسے ہیں میں بیٹا کے اور سے حرف تشبیہ کے طور پہ آتا ہے. لیکن بیٹا جو کا کی کے یہ کسی بھی چیز کی ملکیت حالت میں آتا ہے. مالک جیسے دیکھو نا یہ قلم رحمان کا ہے، یہ کتاب رحمان کی ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ہاتھ رحمان کے ہیں. اب کا کی کے مالک ہونے کے معنی میں آتا ہے، مگر بچوں یہاں پہ اگر کے ساتھ سے لفظ لگائیں گے تو یہ بطور حرف تشبیہ میں آئیں گے. جی بچوں اب ہم پہلے میں نے یہاں پہ مثالیں لکھی تھی نثری مثالیں. اب آپ کے لیے بچوں ایک شعر اور ایک مصرع جس میں سے ہم حرف تشبیہ پہچانیں گے. تو بچوں پیپر میں اشعار بھی آ سکتے ہیں، اس طرح کے بچوں نثری مثالیں بھی آ سکتی ہیں، جملے بھی آ سکتے ہیں. تو شعر ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. بچوں یہاں پہ اگر ہم مشبہ ڈھونڈتے ہیں تو ہم نے نا دونوں مصروں کو اچھے سے پڑھنا ہے. تو دیکھنا ہے یہاں پہ کس چیز کے لیے کس چیز کی تعریف ہو رہی ہے. تو اور بیٹا دوسرا اس چیز کی تعریف کرنے کے لیے ہم کس کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں. تو بچوں یہاں پہ نازکی اس کے لب کی کیا کہی، تو یہاں پہ بچوں جو لب ہے وہ مشبہ ہے. اچھا پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو بچوں یہاں پہ مشبہ بے یہاں پہ کیا ہے پنکھڑی. پنکھڑی کہتے ہیں بچوں پتی کو، پتی کس چیز کی ہے گلاب کی. تو یہاں پہ مشبہ بچوں لب ہے، پنکھڑی مشبہ بے ہے. اچھا اس میں بچوں حرف تشبیہ لفظ ہے وہ کی سی ہے. وجہ تشبیہ اس میں کیا ہوگی، اب جو یہاں پہ پنکھڑی ہے پتی ہے اور وہ گلاب کی ہے، اور گلاب آپ کو پتا ہے پچھلی مثالوں میں ہم نے یہ جانا ہے کہ جو گلاب ہے یہ نازکی یا نرم ہونے کے معنی میں استعمال آئے گا. تو یہاں پہ بیٹا نزاکت کے یا نرم ہونے کو بیان کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد بچوں غرض، غرض کہیں گے یہاں پہ ہونٹوں کی نزاکت کو، ہونٹوں کے نرم ہونے کو بچوں بیان کرنا، یہ غرض تشبیہ ہے. اس کے بعد بچوں یہاں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، یہ بچوں مثال ہے. ایک مصرع ہے، اوپر والا شعر ہے نیچے والا بچوں مصرع ہے. تو ایک مصرع میں بھی دونوں ارکان اس کو ہو سکتے ہیں، مشبہ اور مشبہ بھی بچوں. تو دونوں جیسے ایک مصرع میں ایک ارکان ہے، دوسرے مصرع میں دوسرا ارکان، یعنی مشبہ اس میں ہے اور دوسرے مصرع میں بچوں مشبہ بے ہے. لیکن بعض اوقات بچوں ایک مصرع میں ہی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، مشبہ اور مشبہ بے. جہاں میں اہل ایمان، جی بچوں اس مصرع میں نا اہل ایمان بچوں جو ہیں وہ مشبہ ہیں، اور ان کو خورشید، خورشید بچوں کہتے ہیں چاند کو، یعنی چمکنے کو، خوبصورتی کو، چمک کو. تو اہل ایمان کی خوبصورتی چمک دمک کو بچوں بیان کرنے کے لیے مشبہ بچوں یہاں پہ مشبہ اہل ایمان ہے، خورشید یہاں پہ بچوں مشبہ بے آئے گا. اس میں حرف تشبیہ بچوں یہاں پہ صورت بنے گا، اور وجہ بنے گی یہاں پہ کہ اہل جو ایمان ہیں ان کی جو کیا کہتے ہیں نا ایمان کا جذبہ ہے، چمک ہے وہ. اور یہاں پہ غرض یہ بنے گی کہ اہل ایمان کی جو جذبہ ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، عقیدہ ہے، اس کی چمک دمک اور اس کی بیٹا آب و تاب وہ بیان کی جا رہی ہے. لے بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور تمام باتیں آپ نے بچوں سے نشین کر لی ہوں گی. اگر کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے.